آپ سوچتے ہوں گے کہ مولانا آپ ایسے طبقے کو کیوں نہیں تاریکی کے اندر بھٹکنے والے کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دوستو ان کا یہ ایجوکیشن ان کو کہاں لے جا رہا ہے؟ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تعلیمات پر، قرآن پر، دین پر، اہل علم پر، دین کے تمام شعبوں پر اعتراض کروانا سکھاتا ہے۔ تو اس کو نئی روشنی نہیں کہیں گے، نئی تاریکی ہے۔ اگر اس کی ہم نے رکھوالی نہ کی، ان بچوں کی اگر ہم نے حفاظت نہ کی، تو یاد رکھیے گا یہی ذہنی ارتداد کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب کوئی بندہ ذہنی ارتداد کی اس پہلی سیڑھی پر چڑھ گیا تو اب زمانہ اور وقت زیادہ دور نہیں کہ وہ مرتد ہو جائے۔ خالی لباس پہننے سے یا مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے سے تھوڑے کچھ ہوتا ہے دوستو، اس کے لیے قربانی کرنا پڑتا ہے۔ ابھی جو شعراء عظام نعتیہ کلام آپ کو سنا رہے تھے، اس میں ایک ہی پیغام تھا۔ اگرچہ ہمارے الاؤنسر صاحب نے اس پر تنبیہ بھی کی، ایک شاعر کے شعر کو سن کر کے اس کو سراہا بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام شعراء کے اندر سیرت کا ایک حصہ تھا۔ شعر و شاعری کا مطلب یہ سیرت کا ایک بھاگ ہے، ایک حصہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات کو سنا جائے۔ یقیناً بہت بڑی چیز ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ بیان کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو، کمالات کو بتلایا جائے، لوگوں کو اس سے باخبر کیا جائے۔ لیکن دوستو ایسے موقع پر میرے نبی کی جو سیرت کا دوسرا حصہ ہے، عملی حصہ، اس کو ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں۔ وہ اصل ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے خوب بات کہی کہ میرے رگ رگ میں نبی نبی، میری رگ میں نبی نبی، نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی، نبی کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سن کر گھوم جاتے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے یار؟ کبھی دنیاوی اور مجازی عشق سے بھی وابستگی پڑی ہے یا نہیں ہے؟ اگر مجازی عشق کے اندر، دنیا کے عشق کے اندر اس طرح عشق کرو گے تو معشوق کی طرف سے چپلیں پڑیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے سرکار کا تذکرہ نہ کرو، کرو، لیکن میرے سرکار کی جو عملی زندگی ہے کہ میرا نبی ہم کو ہر وقت بلا رہا ہے کہ آ جاؤ دامن رحمت میں، گل کھلے ہیں، ان گلوں سے خوشبو مہک رہی ہے، خوشبو لے لو۔ لیکن امت محمدیہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بس اپنے خواب میں مست ہے۔ یارو اگر اسی طرح ہماری زندگی رہی اور ہم اسی پر خوش رہے تو آنے والی نسل تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچنے کے قریب ہے۔ ہم کو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا تو میری بچی بچیاں ان کی حفاظت ہو پائے گی، ورنہ دوستو دور پر خطر آنے والا ہے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت کے دن بہت خطرناک ماحول پیدا ہونے والا ہے۔
اس کی حفاظت مجھے اور آپ کو کرنی پڑے گی. نبی کے ساتھ ان کو وابستہ کرنا پڑے گا, قرآن کے ساتھ وابستہ کرنا پڑے گا, اہل علم کی صحبت میں لے جا کر کے ان کو علم کا مقام سمجھانا پڑے گا. جو کبھی مدرسے میں نہ گیا, جو کبھی عالم کی صحبت میں نہ بیٹھا, وہ میرے نبی کے علم کو کیا سمجھ پائے گا. یہ علم جو ہے نا نور نبوت کی پرکاش ہے اور کرنیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو نبوت کو اتارا گیا. اسی نبوت کو علماء کے قلوب پر علم کے نام سے اس کی شعاعیں, اس کی کرنیں ڈالی گئی. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. علم ہے یہ نبوت کا سرمایہ ہے. علم عالم نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے, نبی کی زندگی اس کی زندگی ہوتی ہے, نبی کا عمل اس عالم کا عمل ہوتا ہے. جو نبی نے اخلاق بتلائے اس کے وہ اخلاق ہوتے ہیں. یہی نبی والے اخلاق, یہی نبی والا علم, یہی نبی والا قرآن, یہی نبی والی سنتیں لے کر کے امت میں گھومتا ہے, پھرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے. اس سے پیار بڑھتا ہے, اس سے محبت بڑھتی ہے, آپس میں اتفاق بڑھتا ہے. تو تہیہ کرو کہ ہم خود نیک بنیں گے اور اپنے بچوں کو, بچیوں